بڑا ان کا ظرف ہے، بڑا صبر ہے. I must say that کہ یہ بڑا حوصلہ چاہیے اتنا صبر ٹرو رکھنے کے لیے بھی. ٹرو. امریکی یہ جو سائفر والا معاملہ ہے اس پر حکومت لگتا ہے کافی سیریس ہے، اور اوپر سے خان صاحب کتنے کاپی رکھ کے بھول گئے نے. ایک دوسری مصیبت ہے وہ، مطلب ان کے پاس ایک کاپی تھی. اب وہ حکومت کہہ رہی کہ جس طرح ٹرمپ کے، میرے خیال میں ہم لوگ اس وقت امریکہ ہی تھے جب یہ ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا پاپا مارا گیا، تو بنی گالا میں کیا وہ کاپی مل جائے گی؟ اب خان صاحب پتہ نہیں کہاں بھول آئے ہیں. تو سائفر کے معاملے پہ حکومت کافی سیریس نظر آ رہی ہے. پتہ نہیں جی، کاغذ ہے. بنی گالا میں تو ہم نے کاغذ کا کاغذوں استعمال کی پتہ نہیں بہت کیا بنی. کاغذ کا استعمال بہت مختلف طرح سے دیکھا ہے. تو اللہ معافی، پتہ نہیں کس لیے استعمال ہوا ہے وہ کاغذ. لیکن اس شخص کی کسی بات پہ بھی ہم کو تو کبھی اعتبار نہیں ہو سکا، اور آپ لوگوں کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے. مطلب ان کے تو فالوورز کو بھی اعتبار نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کال دیتے ہیں پھر کہتے ہیں مؤخر کرتا ہوں، کسی بات پہ بھی اعتبار نہیں ہونا چاہیے. ہر بات سے وہ خود اپنے اعتراف کرتے ہیں کہ میں یو ٹرن لیڈر ہوں، اور بے شرمی سے وہ ہر بات پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں اور پھر اس کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. میں اس بات اعتبار کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اگر تو گمایا ہے تو یہ آپ کی کوئی گھر کی وصیت تو نہیں تھی کہ آپ گما لیتے، آپ کی کوئی پینشن فنڈ تو نہیں تھا کہ آپ گما لیتے، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس تو نہیں تھا، آپ کی ذاتی ملکیت تو نہیں تھی. یہ تو ریاست کی ملکیت تھی، یہ تو ریاست کا اسٹیٹ سیکرٹ ہے. اور اگر اب بھی پی ایم ایل این کی جو لیڈ حکومت ہے، مخلوط حکومت ہی صحیح، اگر اس پہ سیریسنس نہ دکھائے، دیکھیں کتنی باتیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ آرٹیکل 6 جن پہ بنتا ہے، اور یہ بار بار یہ بہت ہی ڈینجرس بات ہے. کیونکہ پہلے یہ جو آڈیو لیک بھی اب آئی ہے، ایک شخص کنسپریسی پلان کر رہا ہے اور اس کو کس طریقے سے کر رہا ہے، اور اس کہیں بھی کوئی بھی ایسا معقول شخص نہیں ہے کہ جو کہے کہ جناب یہ آرٹیکل 6 بنتا ہے اور اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ عمران کو اریسٹ کیا جائے یا کوئی دوبارہ ان کو کوئی سمپتھی ووٹ ملے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت سیریس بات ہے کہ سائفر کہاں گیا معلوم کیا جائے. اور دس از ویری ویری سیریس. اس پہ سنجیدگی ہونی ہی چاہیے، کیونکہ یہ پی ایم ایل این کے لیے ایک سنجیدگی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ریاست کے لیے ایک سنجیدگی سے لینے والا معاملہ ہے. اور اعتبار میں اس لیے نہیں کرتی کیونکہ کیا پتا کہ یہ بلیک میل کے طور پہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائفر ان کے پاس ہو اور وہ اس لیے استعمال کر رہے ہوں کہ مطلب ایز اے بلیک میل ٹیکٹک کہ کہیں ہم آپ کو دیکھیں. یہ بائی ہز اون ایڈمیشن، اگر وہ انٹرویو آپ غور سے سنیں، میں ان کے انٹرویوز نہیں دیکھتی، لیکن میں نے کلپ جب دیکھا تو پھر میں نے اس کے آگے پیچھے کا بھی آڈیو سنا، اور مجھے اس پہ تشویش ہوئی کہ جس طرح کی کہتے ہیں نا کہ میرے پاس پلان ہے اور وہ پلان کسی سے شیئر نہیں کرتا، تو یہ تو سخت خطرناک آدمی ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بڑا خطرناک ہوں. سائفر از اے سیکرٹ کوڈ، اور آپ اگر یہ چیز جو کہ ریاست کا سیکرٹ ہے اگر کہیں آپ کے پاس ہے اور وہ کہیں آپ لیک کر دیتے ہیں، دیٹس ویری، مطلب آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ لاپتہ ہو گیا، ادھر ادھر ہو گیا. بات یہ ہے کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں لاپتہ ہو گیا، اور کل کو کسی دشمن کے ہاتھ میں لگ جائے، کہیں کسی بیرون ملک کے ہاتھ میں لگ جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ لاپتہ ہو گیا. دیکھیں نا، جب آپ کو پولیس روکتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم نے یہاں پہ سیٹ بیلٹ نہیں باندھی، یا یہاں پہ تمہیں پارکنگ نہیں کرنی تھی، یا یہ تم اس طرح تم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتا نہیں تھا. غفلت یا لا علمی کوئی آپ کی ڈیفenس نہیں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سائفر کدھر گیا. یہ بھی جرم ہے کہ مجھے نہیں پتا کہاں ہو گیا، تو یہ جرم ہے. اور یہ جو ان کے فالوورز بھی ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ عمران کی جو سیاست ہے، یا عمران دوبارہ ہیرو بن جائے گا، یا پرائم منسٹر بن جائے گا، یا لاڈلا بن جائے گا، اس کا معاملہ ہے ہی نہیں. یہ ملک کی اور ریاست کی ایک سیکرٹ، اور ایک اسٹیٹ سیکرٹ، اور ایک اسٹیٹ کی سوورنٹی کا معاملہ ہے. یہ ایک ذات سے تو جڑا ہی ہوا نہیں. تو ہر بات میں اگر سیکرٹ ہے اور ہر بات میں پلان ہے، اور جناب سائفر بھی کسی کو نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ ادھر ادھر، یہ میرا خیال ہے ایک بہت اس بارے میں کسی نے ابھی تک سوچا نہیں. یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے. بالکل ٹھیک. سائفر والے معاملے پہ جب یہ ڈرامہ تیار ہو رہا تھا، اعظم خان صاحب کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب کر رہے تھے، بلکہ اعظم خان صاحب تو اس میں پیش تھے. اسد عمر اور قریشی صاحب کافی محتاط لگ رہے تھے کہ یہ خط نہیں ہے، یہ سائفر تو نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ.
کیا آپ کو اندازہ تھا ان کو یا یہ دوسری سائڈ سے کھیل رہے تھے کہ ریکارڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے؟ دیکھیے بنی گالا میں جو میں نے دیکھا جی اور اسی کی ایک کنٹینیوٹی رہی پی ایم ہاؤس میں، اور وہ کنٹینیوٹی یہ تھی کہ بنی گالا میں بس یہی تھا کہ میں کسی کو مطلب مشورہ یا کسی کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی تو ایکسس ہی نہیں تھی. شاہ محمود قریشی صاحب کو تو نیچے سیکریٹریٹ میں بٹھایا جاتا تھا، ان کو تو اوپر آنے کی، ان کو تو 3.5 گھنٹے، کیونکہ عمران کو شاہ محمود قریشی صاحب سے سخت ذاتی چڑ ہوں تھی. ہوں اور وہ اگر سپیچ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، شاہ محمود قریشی کی سپیچ سننے کے لیے، کچھ لوگ تھے، کچھ خواتین ان کو بھی دیکھنے کے لیے آتی تھی ان کی جی شعر و شاعری بھری سپیچ، لیکن عمران کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ اتنا لمبا بول جاتا ہے، لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کو سننے کے لیے نہیں آتے. کیونکہ وہ ان کو ایک جیلسی ہوتی ہے کہ جی کوئی اور بول رہا ہے یا کوئی اور لائم لائٹ لے رہا ہے. اسی طرح اسد عمر صاحب کی بھی کوئی خاص نہیں سنی جاتی تھی، اور اسد عمر صاحب کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ بھی کچھ اسی طرح کے ہیں جیسے عمران صاحب ہیں کہ سچ میں بول نہیں سکتا اور جھوٹ میں بولوں گا نہیں، اسی قسم کی دوگلی پالیسی ان کی بھی رہی. تو جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہماری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ عمران، اعظم خان اور ایک تیسرے صاحب، یہ ان کی حکومت چل رہی تھی، اور انہی کی آپس میں نوٹس کمپیئرڈ ہوتے تھے. جہانگیر خان ترین صاحب کو بھی یہی اعتراض تھا، اور اب آپ نے بشیر میمن صاحب کا بھی سنا ہے اپنے ہی پروگرام پہ، آپ جی نے سنا کہ جی جی اعظم خان صاحب، اب ہم نے کبھی نہیں پہلے یہ سنا کہ کوئی بیوروکریٹ کسی دوسرے بیوروکریٹ کو پرائم منسٹر کی وجہ سے اس کو چپ کرانے کے لیے یا اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے واش لسٹ شیئر تھے. اور جی پرسنلی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہمارے لیے بڑی زیادتی کی بات ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا سے میری اپنی فیملی ظاہر خیبر پختونخوا سے ہے، اور ہم نے تو بڑے اچھے بیوروکریٹس دیکھے ہیں، فائنسٹ بیوروکریٹس، ہمارے فائنسٹ ججز پولیس میں، ہماری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں جو بیوروکریٹس آتے ہیں، ہمارے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے کیلیبر کے لوگ آتے ہیں. اکثر ایسے بیوروکریٹس ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پھر انہوں نے سی ایس ایس کا ایگزام پاس کیا، بڑی اچھی فیملیز سے، اور بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں. تو یہ تو جب اعظم خان کا نام بھی آیا تھا تو تب بھی مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ اور کوئی نہیں ملا ان کو کے پی سے. تو یہ آئے دن جو یہ باتیں آ رہی ہیں، یہ بھی میرا خیال ہے ہمارے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے، لیکن یہ ہماری اطلاع بیوروکریٹس ہمیں بتاتے رہے ہیں گزشتہ 4 سال سے کہ حکومت کون کر رہا ہے. تو جی پارلیمان اور سیاسی جو کارکن تھا وہ تو حکومت کر بھی نہیں رہا تھا. ٹرو. عمران خان صاحب توہیلے عدالت کیس سے بچ گئے، بڑے ہم نے چرچے سنے، حالانکہ اس سے پہلے نہال ہاشمی بڑی بیچارے مطلب معافیاں بھی مانگی اور رحم و کرم پر عدالت کے چھوڑا. طلال صاحب، دانیال عزیز صاحب ابھی تک باہر ہیں گیم سے، کھیل کے میدان سے. عدلیہ کے اس رویے پر کیا کہیں گی آپ؟ خاص طور پر پھر آپ نے بھائی بنا لینا ہے بڑے جج صاحب کو، تو یہ بھی ایک دیکھیے میرا خیال ہے کہ جسٹس عطر من اللہ صاحب کی میں واقعی دل سے عزت کرتی ہوں، اور بہت سے انہوں نے فیصلے ایسے کیے جی ہیں جو کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی اس دن. عمران کہہ رہے تھے کہ بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں، اور پہلے تو مجھے نہیں یاد کہ جسٹس عطر من اللہ پہلے کبھی ماضی میں کبھی اتنے فیوریٹ تھے. ہمارا تو اس بات پہ بھی تنازع ڈسکشن رہی، لیکن میرا خیال ہے کہ جسٹس عطر من اللہ صاحب شاید اس وقت محتاط ہو رہے ہیں، اور اس لیے محتاط ہو رہے ہیں کیونکہ شاید اگر بہت زیادہ کوئی سخت فیصلہ دیتے تو اگین ایک آپ کسی کی سیاست کو ریوائیو بھی کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے، میں ان کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہی ہوں، لیکن سرٹنلی شاید نہال ہاشمی صاحب اگر ورلڈ کپ جیت کے آ جاتے، یا اگر انہوں نے بالی ووڈ کی شخصیات کے ساتھ کہیں فوٹو وغیرہ کھنچوائے ہوتے، یا باہر مغرب کو مغرب سے بہتر پہچانتے، تو طلال چودھری صاحب بےچارے مطلب فیصل آباد سے ہیں، تو مطلب وہ گلیمر تو نہیں ہے، کپتان والی شان کہاں، سن گلاسز لگا کے ایک دو کونیاں کسی کو مارتے، جھک کے سلام کرتے ہیں، بس یہ ان کی کمی رہ گئی. تو باقی لوگ ویسے تو نہیں ہے نا، وہ ہیرو تو نہیں ہے نا، آپ کو پتا ہے یہ تو ہر آنے والے ایکٹر کے، ہر آنے والے سنگر کے، ہر جو مغربی شخصیت ہے اس کے ہیرو رہے ہیں اپنے ایڈمیشن سے. تو پھر یہ گلیمر سے اگر باقی لوگ آئے دن ہمارے جو گزشتہ ماضی کے جتنے ہمارے جرنیل بھی رہے ہیں وہ امپریس رہے ہیں، تو ٹھیک. دل تو بچہ ہے. دل تو بچا بھی ہے، اور پھر اس کا مطلب کہ فائدہ تو ہوا ہے.
अच्छा, हुकूमत कह रही है कि इमरान खान साहब को किसी पक्के केस में, अब पक्का एक तो पक्का सिगरेट होता है, अब ये कौन सा पक्का केस है जिसमें इमरान खान साहब को सनाउल्लाह साहब ने पढ़ना है? वो भी आपने एक कागज वाली स्टोरी भी सुनाई कि कागजों का इस्तेमाल, कौन सा पक्का केस है, किस पक्के केस में गिरफ्तार करना चाहते हैं? अभी तो मैंने आपको सबसे बड़ा पक्का केस तो बताया, और वो ये है, ये जी, जो साइफर। साइफर वाला है। और अगर किसी वजह से, अगर आप होश में नहीं थे और साइफर को आपने कोई कहीं उसके मैं उस दिन देख रही थी कि कोई ब्लॉगर कह रहे थे कि क्या जहाज बना के उड़ा दिए, हो सकता है, मतलब खिलाड़ी है, जी, खेल खेल में कुछ भी हो सकता है। जी, तो जाहिर है, अब आप जाहिर आप देखें ना, बात तो ये भी सोचने वाली है कि जो शख्स अगर तो उसने इकोनॉमिस्ट बनना होता तो वो इकोनॉमी पढ़ता, लेकिन जाहिर है एक स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर है, बॉलर है, ऑलराउंडर है, तो उससे हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जी साइफर की या किसी स्टेट सीक्रेट की रखवाली करेगा, तो ये मेरा ख्याल है हमारी गलत तवक्कुआत थी उनसे। ये सबसे सीरियस केस है। उसके अलावा जो ये धमकियां आए दिन देते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, कंस्पिरेसी हैच कर रहे हैं, एक अमेरिकन कंस्पिरेसी, खुद मतलब एक स्क्रिप्ट लिखी। मैं तो पहले पहले दिन ये कहा था कि इनको बॉलीवुड बुला ले, हम पे एहसान करें। अगर हीरो के रोल के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं, और अगर वो जो हमारे जो कॉमेडी शोज हैं उसके लिए उनकी एनर्जी नहीं रही, तो स्क्रिप्ट राइटिंग कर लें, क्योंकि जबरदस्त स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। ऐसा उन्होंने ड्रामा स्टार प्लस का घड़ा है ये अमेरिकन कंस्पिरेसी वाला। लेकिन बहुत बड़े सीरियस केसेस बनते हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो तो इंसान उसको ओवरलुक कर भी देता है, चले अब कम से कम वजीर आजम तो नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त इमरान को जितनी तवज्जो मिल रही है, मैं कल भी प्रोग्राम्स देख रही थी 8 PM के, जब मुझे ब्रीफ मिली तो मुझे हैरत हुई कि इतनी ज्यादा